جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چلیے جی، اچھا ہوا چین نے بھی ایک پریس ریلیز ایشو کر دیا برکس کے حوالے سے جو کنٹروورسی چلی تھی، اور اب تھوڑا بہت جو ہے معاملہ کسی حد تک واضح ہو گیا ہے۔ لیکن آج میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت وقت کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے، کیونکہ یہ کچھ اہم باتیں آج میں کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ امریکہ اور بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوں، ہمارے ہاں دونوں کے مابین جو ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں ان میں خلیج پیدا ہو۔ تو یہ جو بھارت نے ہماری پارٹیسپیشن کو اپوز بھی کیا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ خبر اخباروں میں یا میڈیا میں آئی تو کس طرح پاکستانیوں نے کہ پاکستان کے اندر کیسے کیسے بیانیے آنا شروع ہو گئے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، چائنا نے پاکستان کو اسنپ کر دیا، اور یہ تو بڑی قیامت آ گئی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور یہی ایگزیکٹلی بھارت چاہتا تھا کہ اس قسم کا بیانیہ بنے، اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنا ہے، اپنے الرٹ رہنا ہے، تاکہ ہم کسی ایسے ٹریپ میں نہ پھنسیں جس میں کہ ہمارے اور چین کے درمیان اختلافات ہوں۔ یہ مانتا ہوں کہ چین تھوڑا بہت ہم سے ڈسکمفرٹ تو ہے اس کا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 14 جنوری اس سال پاکستان کی سو کالڈ فرسٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی، اس کو لانچ کیا تھا، تو میں شاید وہ واحد شخص ہوں پاکستان میں جس نے اس وقت بھی اس پہ تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو پالیسی ہے ہماری چائنا کے ساتھ اور ہمارے جو کشمیر اور افغانستان، یہ تینوں کو لے کر بہت بڑا ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر پیدا کرے گا۔ اور چونکہ یہ پالیسیوں لوگوں نے بنائی ہے جو کہ میرے خیال میں جو امریکہ کی ایما پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہ ہوں۔ میں تو بالکل اس نتیجے تک پہنچ چکا ہوں، اور اس میں ایک مائنورٹی بھی بڑی ایکٹیو ہے جو ویسٹرن دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، ایون اسرائیل میں بھی ان کی بڑی پریزنس ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی کہاں سے ہے، اور اس نے بہت ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یا کوئی بھی آنے والی آئندہ حکومتیں اس قسم کی غلطی نہیں دہرائیں گی۔ دیکھیے، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اب تھوڑا سا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے ضروری ہیں اور بڑے اہم ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی کیجول اپروچ نہیں لینی جو ہم لیتے رہتے ہیں فارن پالیسی ایشوز پہ۔ اب دیکھیے، اس وقت برکس جو ہے وہ ایک پروسیس شروع کر رہے ہیں، وہ اپنی گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں، کرائیٹیریا بنا رہے ہیں، کس طرح اس کو ایکسپینڈ کریں، اور اگر نئے ممبرز آنا چاہتے ہیں تو کس طرح اس کی ممبرشپ کو بڑھائیں۔ ایران نے آلریڈی فارملی اپلائی کر دیا ہے فار دا ممبرشپ آف برکس، اور شاید ارجنٹینا نے بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ گائیڈ لائنز اور کرائیٹیریا نہیں بنا۔ ابھی ہماری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے، یا ہمیں کوئی جلد بازی سے کام لے کر برکس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں بات بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ خدارہ برکس کی ممبرشپ کے لیے کوئی نہ آپ اس کے بارے میں فی الحال سوچئے، نہ اس کے بارے میں بات کیجئے، اور اگر گائیڈ لائنز کرائیٹیریا بن جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس ایران نے کر دیا تو ہم بھی فوری طور پہ کر لیں۔ یہ آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ آپ ممبرشپ کے لیے اپلائی کریں، اور پھر وہ آپ کی اس ممبرشپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو استعمال کرے آپ پہ مزید پریشر ڈالنے کے لیے، اور چائنا پہ بھی پریشر ڈالنے کے لیے، اور آپ کے تعلقات میں رکھنے پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کو فی الحال کوئی برکس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ممبرشپ کی۔ آپ کے پاس آلریڈی یو آر ممبر آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، آپ ECO کے ممبر ہیں، آپ ان پہ فوکس کیجئے، رادر دین کہ آپ بس کیریڈ اوے ہو جائیں کہ جی اب سب لوگ برکس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو کہیں پاکستان پیچھے نہ رہ جائے۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم برکس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اس وقت خاص طور پہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم جو ہے یہ نہ ہو کہ بس چونکہ سب لوگ اب کر رہے ہیں اور برکس سے مرج ہو رہی ہے ایک بہت بڑی، اگر آپ آگے حالات آپ دیکھیں کس طرح چلتے ہیں، ابھی بہت کہتے ہیں کہ بڑے مراحل ہیں اس سارے، تو کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا پینک نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کرتا ہے کرنے دیں، باقی ممالک بھی کرتے ہیں تو کرنے دیں،
لیکن ہمیں برکس سے کچھ ملنا نہیں ہے، اور اگر ہم نے اپلائی کر دیا ممبرشپ تو ہم اپنے آپ پہ خود پریشر کال کریں گے، اور بھارت ہم پہ پریشر ڈالے گا کہ ممبرشپ اگر آپ نے لینی ہے تو آپ یہ کام کیجئے، یا آپ کشمیر پہ یہ کیجئے، آپ اپنی ڈپلومیسی کو تھوڑا سست کیجئے۔ اور چائنا پہ بھی یہی، اور چائنا چونکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو اس کو بھی ہم خواہ میں جو ہے ایک لحاظ سے اس پوزیشن میں لائیں گے جہاں وہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ابھی ہمیں اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ان جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس میں پاکستان کو کوئی خاص چیز ملتی نہیں ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، بڑی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑی امپورٹنس ہے ان کی، لیکن اصل جو معاملہ ہے نا وہ ہمارا بائی لیٹرل ہے۔ بائی لیٹرل ریلیشنز پہ فوکس کریں، بائی لیٹرل ریلیشنز کو اسٹرینتھن کریں، اور وہی بائی لیٹرل ریلیشنز جب آپ کے مضبوط ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ملٹی لیٹرل فورمز میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہمارا گیئر جو ہے وہ ریورس میں چلتا ہے، ہم ملٹی لیٹرل میں شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، اور لیکن وہاں بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کہ ہم کسی گروپ 77 کے چیئر بن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری انڈیویجول چیزیں ہیں، ان سے پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل چیزیں جو ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، اس پہ فوکس آپ کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا مزاج ہی کچھ ڈفرینٹ ہے، ہم چونکہ تھنک تھرو نہیں کرتے اور ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ریگریٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جی ایران نے تو اپلائی کر دیا تو پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ بابا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، فی الحال ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا برکس میں شامل ہو کر، اور ہمیں برکس میں بھی شامل ہونے کا کوئی جو ہے ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے سال لگتے ہیں۔ ابھی یہ گائیڈ لائنز بنائیں گے، کرائٹیریا بنے گا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ابھی سے اپنے آپ کو ہم کیوں یہ اظہار بھی ایون کر رہے ہیں کہ یہ ہم برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے برکس کو، جو کرتے ہیں کریں، آپ اس کو واچ ضرور کریں، لیکن اپنے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، جتنی بھی آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں آپ وہ کریں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، امریکہ کے ساتھ بھی آپ تعلقات رکھیں، بڑھائیں، کیونکہ ہمارا وہاں پہ ڈائسپورا بھی ہے اور ہمارے بڑے اہم ریلیشنز، اور امریکہ ایک اہم ملک ہے، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا نیوانسز کے ساتھ پلے کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ پریس ریلیز بھی ایشو کریں، اسٹیٹمنٹ بھی دیں، تو جو کہ ہمارے ہاں ایک روایت سی بن گئی ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کے یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا گزارشات۔ امید ہے کہ ہماری حکومت ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے گی، اور یہ ٹھنڈے دماغ سے رادر سوچے گی، اور کوئی ایسا فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرے گی جس کی لانگ ٹرم ریپرکیشنز ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔